بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ. آج ہے 17 جون اور منگل کی شب. پورا دن گزر گیا. خبروں کا احاطہ کرتے ہیں. آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا. حسب معمول ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملی. صرف 2 بہنوں کو بامر مجبوری اجازت دی گئی، ڈاکٹر عظما خان اور نورین خان نیازی صاحبہ کو، اور وکلا کو بھی آج اجازت نہیں ملی. حسب معمول اڈیالہ جیل کے ارد گرد پنجاب پولیس کے پہرے تھے اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے آنے والوں کو سخت ترین مشکلات کا سامنا رہا. انہیں پیدل چلنے پر مجبور کیا گیا. باقی تمام لوگوں کے لیے ٹریفک کھلی تھی، لیکن جو عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے تھے ان کے لیے حالات کافی کشیدہ اور کافی سخت تھے. ان پہ سختیاں کی گئیں اور ان کی تصدیق بھی کی گئی. یہ صورتحال کافی عرصے سے چل رہی ہے، اس کے باوجود کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں کروائی جائیں، کیونکہ یہ جیل قوانین اور بنیادی انسانی حق ہے. قیدیوں کے بھی حقوق ہیں، ان پر عمل کیا جائے، لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب نے آج جو پیغامات بھیجے ہیں جی، وہ 3-4 باتیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی حالات اس وقت کافی سنجیدہ ہیں اور پاکستان کو اس وقت شدید ترین اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اس لیے موجودہ حالات کے پیش نظر وہ حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. البتہ علی امین گنڈاپور جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور جو انہوں نے کال دی ہوئی تھی انہوں نے کہا وہ بھی اس کا حصہ تھے. لیکن چونکہ اب اسرائیل حملہ آور ہو چکا ہے ایران پہ اور جنگ کے بادل پاکستان کی سرحدوں پر منڈلا رہے ہیں، اس لیے اس وقت جو احتجاجی تحریک ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. دوسرا، عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے اس کے لیے مزمل اسلم کو بھیجا جائے اور تیمور جھگڑا کو بھیجا جائے اور شبلی فراز کو بھیجا جائے اور عمر ایوب خان کو بھیجا جائے. وہ آئیں اور میرے سامنے آ کے بجٹ تجاویز رکھیں اور اس کے بعد ان کو سن کر اس کی منظوری دی جائے گی. ایک اور بات یہ سامنے آئی کہ IMF کی یہ شرط ہے کہ بجٹ کی منظوری عمران خان کی منظوری سے مشروط کی جائے اور عمران خان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور اس کے بعد بجٹ اپروو کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ IMF کی شرط جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. اس وجہ سے یہ مجبوری ہوگی کہ 30 جون سے پہلے عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے ان سے ملاقات کروائی جائے. ادروائز یہ بجٹ جو ہے وہ اٹک سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اسرائیل کے بارے میں جو اپنی پالیسی بیان ہے انہوں نے واضح کیا کہ جو غزہ میں حالات تھے اس وقت بھی افسوس ہوا تھا اور اس میں وہاں سے جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ شدید ترین، اور غزہ پر جو حملے کیے گئے، فلسطینیوں پہ ظلم ہوئے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرا موقف بڑا واضح ہے اور وہی موقف اب بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو نورین خان صاحبہ نے بتائی، انہوں نے کہا کہ آج عمران خان صاحب سے بڑی مشکل سے ملاقات ہونے دی گئی ہے اور بجٹ سے متعلق انہوں نے بتا دیا کہ یہ غریب کا بجٹ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا امیر اور اشرافیہ کا بجٹ ہے اور انہی لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو پہلے سے امیر اور امیر تر لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مزید اس بجٹ سے غربت بڑھے گی، حالات خراب ہوں گے. 33 لاکھ تعلیم یافتہ لوگ 3 سالوں میں ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ملک چھوڑ کر جانے والے $30,000 بھی ساتھ لے گئے. لیکن دیکھ لیں کہ کتنا فارن ایکسچینج ملک سے باہر گیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے وہ ہوگا میری منظوری کے بعد. کچھ اور سوالوں کے جواب میں نورین خان نے واضح کیا کہ جس طریقے سے مریم نے پتھراؤ کیا تھا نیب پر آ کے اور اس کی بات سنی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم پرامن احتجاج چاہتے ہیں، ہم آتے ہیں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تنگ بھی کیا جاتا ہے، لیکن شاید یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. لہٰذا اب ہم بھی اپنے بھائی کے لیے ویسا ہی رویہ اختیار کریں گے جو یہ چاہتے ہیں اور اب نرمی والی کوئی بات نہیں ہوگی اور خاموشی سے تحریک تیار ہو رہی ہے، تحریک پہ کام ہو رہا ہے اور ملک بھر سے عوام نکلیں گے. اب آتے ہیں جناب اگلی بڑی خبر کی طرف. آج عمران خان صاحب کا مقدمہ تھا لاہور میں
9 مئی کی 8 مقدمات میں درخواست ضمانت تھی اور آج بھی بیرسٹر سلمان صفدر نے آج دلائل دیے۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ جو ہیں وہ درخواستوں پر سماعت کر رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں خالد اور حسام کے بیانات جب ریکارڈ ہوئے تو اس کا چارٹ بنایا گیا۔ یہ سرکاری وکیل نے آج بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ 10 مئی 2023 کو دونوں گواہوں کے بیانات تفتیشی نے ریکارڈ کر لیے تھے، یعنی کہ 9 مئی کے اگلے ہی دن جس دن مقدمہ ہوا اسی روز گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ یہ جسٹس شہباز رضوی نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 مئی کو مقدمہ اور 10 مئی کو ہی گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے۔ جس دن مقدمہ ہوا اسی روز گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ جسٹس شہباز رضوی نے پوچھا یہ مقدمات مجرمانہ سازش، اقدام قتل، سرکاری اہلکاروں پر حملے کے ہیں؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا پنجاب میں درجنوں مقدمات درج ہیں اور دلائل کا آغاز کرنے سے پہلے اعانت جرم اور سازش کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ سرکاری وکیل نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایسے واقعات کی ذمہ داری سازش تیار کرنے والوں پر ہوگی کیونکہ اب یہ ان کو لا رہے ہیں، گھسیٹ گھساٹ کے واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اسی نوعیت کے 21 مقدمات میں ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں جو سرکاری وکیل اس وقت فرما رہے ہیں، اور یہی الزامات تھے تو 21 مقدمات میں آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے، کسی بھی مقام پر عمران خان جو ہے وہ وقوع پہ موجود نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ عمران خان نے ہٹانے پر ایسے ویڈیو بیانات جاری کیے جن کی فورنزک کرائی گئی، یعنی ان کی جو تقاریر ہیں ان پہ اب ان کا انحصار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدمہ جو ہے وہ 28 یہ مقدمات اب درخواست ضمانتوں کے 19 جون تک ملتوی کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ تقریباً 2 دن کے لیے، اور لاہور اور راولپنڈی کے واقعات میں مختلف لوگ شامل تھے۔ یہ عدالت نے سوال اٹھایا اور عدالت نے کہا کہ ان کیسز میں کن کن لوگوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ آپ بھی ریکارڈ حاصل کر کے معاونت کریں، اور سلمان صفدر صاحب آپ بھی ریکارڈ حاصل کر لیں، ہم جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے کہا۔ حملے میں پولیس کے 4 کروڑ کا سامان کا نقصان کیا گیا، یہ سرکاری وکیل نے کہا، اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں 52 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں 52 کروڑ روپے کا جو ہے نقصان ہوا، تو 52 کروڑ روپے میں تو اچھا خاصا پلازا تعمیر ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان کے تفتیشی افسر کو ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی گئی، اور عمران خان نے اس وقت بھی ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری کو ضمانت ملی۔ سرکاری وکیل نے بتایا اعجاز چودھری کا کیس میں کردار مختلف تھا کیونکہ اب 19 جون کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے سلمان صفدر صاحب کو بھی اور سرکاری وکیل کو بھی کہ آپ ساری کی ساری تفصیلات لے کے آئیں کہ کن کن کی ضمانت ہو چکی اور کن مقدمات میں کتنے لوگ اس میں رہا ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات اب 19 جون کو بتائی جائیں گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ 19 جون اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ فیلڈ مارشل اس وقت امریکہ میں ہیں اور طویل دورے پر ہیں، کیونکہ وہ جب تک واپس نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ نقوی سرکار بھی ہے، وہ واپس آئیں گے تو ہی اس کے بعد عمران خان صاحب کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں ضمانت پر رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس لیے یہ مقدمات جو ہیں یہ آگے سے آگے ان کی تاریخیں ملتوی ہو رہی ہیں، کیونکہ اس دوران ایک اور کیس بھی چل رہا ہے اور وہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس۔ اس پہ بھی اس بینچ کے سربراہ حاجی جسٹس امین الدین صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور آج بھی فیصل صدیقی صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ بڑا واضح تھا، اور انہوں نے جو دلائل دیے وہ سارے کے ساری لائیو سٹریمنگ میں پوری قوم نے سنے، بلکہ ساری دنیا نے سنے، اور انہوں نے واضح طور پر آنریبل ججز کے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے، اور انہوں نے واضح کیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی غلطی ہے تو قانونی پیچیدگیوں کے بجائے حکم دینا چاہیے سپریم کورٹ کو، واپس یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجنا چاہیے کہ جو قانونی سکم کی وجہ سے کچھ
عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ اگر مجروح ہو رہا ہے تو پریورٹی ہونی چاہیے کہ عوام جس کو منتخب کریں مینڈیٹ انہی کے پاس جانا چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں کہ ایسی جماعتیں جو کہ ہاری ہوئی ہیں، جن کو عوام نے مسترد کیا، جن کے پاس مخصوص نشستیں حاصل کرنے کا کوئی استحقاق نہیں، ان کو زبردستی دوسری جماعتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دے دی جائیں۔ اس لیے فیصل صدیقی صاحب نے آج بہت ہی ٹو دی پوائنٹ باتیں کی اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن چونکہ حاجی جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ایک فیصلہ پہلے سے کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ ساری محفل سجائی ہی اس لیے کی ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہ ملیں، جس کی وجہ سے اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ کے فیصلے کو ریویو کیا جا رہا ہے، بلکہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج فیصل صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے وہی انصاف چاہیے، مجھے استدعا وہی ہے جو محترمہ فاطمہ جناح نے اس وقت کی عدالت کے سامنے کی تھی کہ مجھے مکمل انصاف چاہیے، نظریہ ضرورت کے تحت غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں والا انصاف نہیں چاہیے۔ تو فیصل صدیقی صاحب نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ آج وہ عدالت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں فیصل صدیقی صاحب سے کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ عدالت اس سے بھی جو ہے وہ گئی گزری ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر نیت صاف ہوتی تو اس بینچ میں ان تمام آنریبل ججز کو شامل ہونا چاہیے تھا جنہوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا ہے، اور وہ تمام ججز جو کہ اس فیصلے کے لکھاری ہیں اور دینے والے ہیں وہ اس بینچ میں شامل نہیں، بلکہ وہ 2 آنریبل ججز اس بینچ میں شامل ہیں، جن میں سے ایک حاجی امین الدین اس کے سربراہ ہیں، جنہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف کیا، نہ صرف اختلاف کیا بلکہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ جناب اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا تو آپ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کریں گے، جبکہ وہ ان کا ایک اختلافی نوٹ تھا۔ تو اس لیے اگر یہ ساری محفل اس لیے سجائی گئی ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم سے لے کے اور اب تک اٹھائے جانے والے اقدامات، تو بڑے واضح ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور بھی عدلیہ کے اندر ایک اور چیز سامنے آئی ہے، اور وہ جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کی میٹنگ کے بغیر رولز میں تبدیلی کی گئی جو کہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کاپی آئی ہے کہ رولز تبدیل ہو گئے ہیں، اور رولز 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن مجھے موصول ہوا ہے، اور یہ حیرت ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فل کورٹ میٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوئی، اور نہ ہی میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے، اور جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہی نہیں تو فل کورٹ میٹنگ کے بغیر تمام آنریبل ججز کی رائے لیے بغیر آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے، تو یہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیوں کیا گیا؟ اور آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے تمام ججز ہیں، نہ یہ اختیار کسی اور کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ طے شدہ اصول ہے کہ جس قانون کے تحت ثواب دیدی اختیارات قانون میں تبدیلی کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں دیے جا سکتے، تو اس لیے آپ نے یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں جس فل کورٹ میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ رولز 2011 منسوخ ہونے پر یہ زیر بحث آئے۔ اس لیے جناب یہ سارے کے سارے باریک ٹانکے جو ہیں یہ لگائے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدلیہ پر پی سی او ججز کا قبضہ جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اس لیے آج فیصل صدیقی صاحب نے کہا ہے جسٹس امین الدین حاجی صاحب کو کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ججز آ کے قبضہ کر لیں اور وہ 40 سال تک قابض رہیں اور یہ کہا جائے کہ یہ قبضہ جائز ہے۔ تو فیصل صدیقی صاحب نے آج بہت ہی ناک آؤٹ کی بنیاد پہ آج کے دلائل دی ہیں اور پوری قوم نے اس کو سنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں حاجی صاحب کا ضمیر جو ہے وہ جاگتا ہے یا نہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔